نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام، معزز سامعین اکرام، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مسئلہ فلسطین شروع ہے اور فلسطین کے بچوں کے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ اسرائیل نے ان پر ظلم برپا کیا ہوا ہے۔ اور ادھر سے ہی ایک بچہ فلسطینی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت نہ کیا کریں کیونکہ ہم زندہ ہیں اور آپ مسلمان بغیرت مردے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس لیے وہ بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت نہ کیا کریں کیونکہ ہم زندے ہیں اور آپ بغیرت مسلمان سوئے ہوئے مردے ہیں۔ اور آج مسئلہ فلسطین اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد فرض عین کا فتویٰ دے دیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام نے بھی جہاد فرض عین کا فتویٰ دے دیا۔ تو ذرا شعور رکھو مسلمانوں، 57 ممالک کے مسلمان حکمران ایک طرف اور وہاں کی فلسطین کا ایک کتا ایک طرف، وہ بے دردی سے ایک بچے کو اٹھا کر سیٹ پہ لے کر جا رہا ہے جس پر چھت گر رہا ہے اور ادھر سے اٹھا کر وہ کتا اس بچے کو اٹھا کر سیٹ پہ لے کر بچا رہا ہے۔ لیکن آج 57 ممالک کے بغیرت حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ سب حضرات اسے سماعت فرمائیں۔ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، سارے اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جہاد فرض ہوا ہے کن کے اوپر؟ مسلمان حکمرانوں کے اوپر فرض ہوا ہے۔ فلسطینیوں کے خانہ بٹھانا، عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے۔